حضور کے وصال کے بعد بلال حبشی شہر مدینہ چھوڑ گئے. کہتے تھے ان گلیوں میں اب حضور دکھائی نہیں دیتے. پہلے جب میں آتا تھا حضور کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اب یہ گلیاں اداس ہیں اور میں حضور کا جمال جہاں آرا نہیں دیکھ پاتا، اور میں اپنے سینے کو اور سینے کے اندر بھڑکتی ہوئی آتش فراق کو جو ہے وہ سنبھال نہیں پاتا، تو شہر مدینہ چھوڑ کے رخصت ہو جاتا ہوں. شام کے شہر داریہ میں سکونت پذیر ہو گئے اور ایک مدت وہاں گزار دی. ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے فاروق اعظم کے زمانے میں حضور خواب میں ملے اور فرمایا بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے ہو. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تیز رفتار سواری پہ دن رات مسافتیں طے کرتے ہوئے مدینہ المنورہ پہنچے. جب حضرت فاروق اعظم کو پتا چلا حضرت بلال حبشی آئے ہیں تو وہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. بادشاہ تو بادشاہوں کا استقبال کرتے ہی ہوتے ہیں، روز ہمارے رپورٹوں پہ تماشا لگا ہوتا ہے، لیکن یہ منظر آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی غلام کا آقا نے استقبال کیا ہو. لیکن زمانے نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. 23 لاکھ مربع میل کا حکمران مسجد نبوی سے باہر کھڑا ہے. انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ بلال حبشی آ رہے. جب بلال حبشی آئے تو حضرت عمر آگے بڑھے، کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگایا اور ساتھ بولے یا بلالو انت سیدنا و مولانا، بلال تو ہمارا آقا بھی لگتا ہے، تو ہمارا مولا بھی لگتا ہے. تو یہ تھی محبت جس نے مول ڈالا، یہ تھی محبت جس کا وزن لوگوں نے دیکھا. یہ وہ محبت نہیں ہے جو اچھے بڑے انسان کو بیکار کر کے رکھ دیتی ہے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. وہ کتنا کام کا شخص کہتا ہے مجھے عشق نے میرے پلے چھوڑا کچھ نہیں، لیکن یہ بلال حبشی سے پوچھو عشق نے جو ہے وہ پلے چھوڑا کچھ نہیں کہ یا عشق نے اس بلندی تک پہنچا دیا کہ بعد میں آنے والا اس بلندی تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر